اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے نزدیک 4 مہینے خصوصیت کے ساتھ حرمت والے ہیں۔ چنانچہ سورۃ التوبہ میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ عز و جل پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آیت مبارکہ میں قمری مہینوں کا ذکر ہے جن کا حساب چاند سے ہوتا ہے۔ حکام شرع کی بنا بھی قمری مہینوں پر ہے، مثلا رمضان مبارک کے روزے، زکوٰۃ، مناسک حج شریف وغیرہ، نیز اسلامی تہوار مثلا عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب معراج، شب برات، 11ویں شریف اور آسے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین وغیرہ بھی قمری مہینوں کے حساب سے منائے جاتے ہیں۔ افسوس، آج کل جہاں مسلمان بے شمار سنتوں سے دور جا پڑا ہے، وہاں اسلامی تاریخوں سے بھی بالکل ناآشنا ہوتا جا رہا ہے۔ غالباً 1 لاکھ مسلمانوں کے اجتماع میں اگر یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ آج کس ہجری سن کی کون سے مہینے کی کتنی تاریخ ہے، تو شاید بھی بمشکل 100 مسلمان ایسے ہوں گے جو صحیح جواب دے سکیں گے۔ آیت گزشتہ کے تحت حضرت سیدنا صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، 4 حرمت والے مہینوں سے مراد 3 متصل یعنی یکے بعد دیگرے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک جدا رجب۔ عرب لوگ زمانہ جہالیت میں بھی ان میں قتال یعنی جنگ حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ کی گئی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رجب المرجب کی آمد ہے۔ اللہ پاک ہمیں رجب المرجب کا اکرام کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا۔ لوگوں کی ہلچل سے اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس عورت سے پوچھا، لوگ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا رجب کا۔ یہ شخص حالانکہ کافر تھا مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا اور زنا سے باز رہا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے کی زیارت کو جاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے اور اللہ عز و جل کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے آپ نے رجب کی بہاریں، رجب المرجب کی تعظیم کر کے ایک کافر کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، تو جو مسلمان ہو کر رجب المرجب کا احترام کرے گا اس کو نہ جانے کیا کیا انعام ملیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ رجب شریف کا خوب احترام کیا کریں۔ قرآن پاک میں بھی حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ نور العرفان میں ترجمہ کنز ایمان تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو کے تحت ہے، یعنی خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرو کہ ان میں گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم ہے یا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلاد، شہنشاہ ابرار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔
تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں رجب دراصل ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہے، اس کے معنی ہے تعظیم کرنا۔ اس کو العصب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس سے العصم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا۔ غنیت الطالبین میں ہے کہ اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم یعنی سنگسار کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں۔ اس ماہ کو آسم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں نہیں سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو ہر مہینے میں عذاب دیا اور اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہ دیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رجب المرجب کی بہاروں کی تو کیا بات ہے، مکاشفۃ القلوب میں ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں، را، جیم، با۔ را سے مراد رحمت الہی عز و جل، جیم سے مراد بندے کا جرم، با سے مراد بر یعنی احسان و بلائی۔ گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بلائی کے درمیان کر دو۔ عیسیٰ سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا رب مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے سے دوسروں تک پہنچانے اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، درس کی غلطیاں اور تمام گناہوں کو معاف فرما، نیکی کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک رجب سے قبل رجب کی تیاری کی ساتھ عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک رجب کے مہینے کا اکرام کرتے ہوئے اس میں خوب تیری عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری یا رزم ہر بے کسو مجبور کی، جب دمے واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وعلیکم السلام۔